السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہو چکے ہیں خطاطی جمیل پلیٹ فارم کی طرف سے۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے مد اور با، چونکہ ہم نے نقطہ بھی سیکھا تھا اور الف بھی سیکھا تھا۔ نقطہ سیکھنے اور الف سیکھنے کے بعد ہم مد شروع کریں گے۔ مد کے اندر ہم آغاز جو ہے وہ قد سے کریں گے۔ قد ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے خوبی اس میں آ جاتی ہے کہ آپ قد کریں گے تو قد سے آپ کے لیے حرف شروع کرنے کی بہتری آ جائے گی۔ اب قد کا جو ہے پہلا حصہ 1/3 حصہ، یعنی 1/4 حصہ ہم اوپر چھوڑیں گے، وہاں سے قلم رکھیں گے ترچا اور نیچے آغاز کریں گے۔ یہ ایک حصہ ہو گیا مد کا۔ یہ حصہ جو ہے مد کا، یہ نیچے دنسا ہوا ہوگا، یہ ایک قط ہوگا، یہ ابھرا ہوا 1.5 قط ہوگا، یہ آدھا قط، اور پھر یہاں سے مد کا دوسرا حصہ شروع کریں گے چھوٹا سا۔ اس کی لمبائی اوپر والے حصے سے جہاں سے ہم آغاز کریں گے، یہ والا حصہ جو ہے مد کا، یہ 2 قط ہو گیا، یہ 1 قط ہو گیا اس کی لمبائی، اور اس مقام سے یہ 1.5 قط تقریباً ہو جاتے ہیں، مگر دکھائی دینے سے یہ 2 قط بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ہمارے پاس یہ مد آ جاتا ہے۔ اب مد کا جو ہے ہم دوسرا مد یوں ڈالیں گے، یہ ہم نے قد ڈال دیا، قد ڈالنے کے بعد اس کا یہ حصہ نیچے کی طرف سے لے جانے کے بعد اوپر لے کر آئیں گے، اور یہ نیچے مد جو ہے ٹوٹلی طور پر 2 حصوں سے بنتا ہے۔ اب ہم تیسرا مد بھی ڈال لیتے ہیں۔ مد کے اندر ہم دیکھیں گے کہ یہ حصہ جو ہے یہ 1 قط تقریباً اوپر سے نیچے کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہاں پر مد جو ہے یہ دنسا ہوا ہوتا ہے، اور مد کا یہ حصہ بس اوقات یہ 2 قط ہوتے ہیں، اور اپنے مقام کے اعتبار سے بھی اس کو ہم 3 قط تک بھی لے جا سکتے ہیں۔ ہم اگلا مد جو ہے اس کا پہلا حصہ 3 قط بنائیں گے۔ یہاں سے ہم نے ڈائریکٹ آغاز کر دیا، قط نہیں ڈالا، قط کے بغیر بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ حصہ جو ہے یہ ذرا اوپر ہوتا ہے، یہ 1 قط 2 قط 3 قط، اور پھر یہ والا حصہ 1 قط لمبائی میں، اور یہ جو ہے یہ 2 قط بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس مد مکمل ہو گیا۔ ہم اگلا حرف جو ہے با کی طرف جاتے ہیں۔ با کے لیے بھی ہم قط ہی ڈالیں گے۔ با کے لیے قط اور مد کے لیے قط دونوں میں فرق ہے۔ با کے لیے قط زاویے کے اعتبار سے ذرا زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے، اور با والا قط جو ہے وہ ذرا اوپر کی طرف ہوتا ہے، اس کا زاویہ زیادہ ہوتا ہے، 90 کی طرف یہ زیادہ مائل ہوتا ہے۔ ہم یوں کھینچیں گے اور یوں لے کر آئیں گے۔ یہاں پر با کا جو حصہ ہے یہ 1 قط ہوتا ہے۔ یہاں پر با کا یہ حصہ گولائی کے اعتبار سے دنسا ہوا ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے اوپر کے حصے کے اعتبار سے۔ یہ حصہ اوپر ہوتا ہے، یہ والا حصہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ گولائی ہو گئی، گولائی یوں لے کر آئیں گے، اور باقی مقدار جو ہے وہ 5 قط ہوتی ہے، 2 3 4 5۔ ہم دوبارہ یہی حرف لکھتے ہیں تاکہ سہولت رہے اور آسانی سے بندہ سیکھ جائے۔ یہ ہم نے با کے لیے قط ڈال دیا۔
یہ ہمارے پاس با آ گئی۔ اب با کی دو قسمیں ہیں، ایک لمبی با اور ایک چھوٹی با۔ یہ چھوٹی با تو مکمل ہو گئی، لمبی با جو ہے ہم ابھی لکھیں گے، اس کے لیے ہم نے قد ڈال دیا۔ یہ والا حصہ جو ہے با کا یہ اونچا ہوتا ہے، اگلا حصہ با کا وہ نیچے ہوتا ہے۔ یہ مقدار کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہے، کہیں 7 قط ہوتی ہے، کہیں 10 11 قط ہوتی ہے، کہیں 9 قط ہوتی ہے۔ یہ حصہ جو ہے قلم کے اعتبار سے، قلم کے ذریعے سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں، ڈائریکٹ بنا سکتے ہیں جیسے ابھی میں نے بنا دی۔ اس کے لیے قلم جو ہے وہ آپ کو ترچا رکھنا پڑے گا، لیکن ابھی ہم شروع کرتے ہیں۔ با ہم نے شروع کر دی یہاں تک، پھر اس کے بعد ہم بالکل یہ سیدھی ہے، اس کو ہم قلم یوں ترچا کریں گے، قلم یوں ترچا کریں گے تو اس سے سہولت یہ رہے گی کہ با کا یہ حصہ جو ہے وہ آپ آسانی کے ساتھ مکمل کر سکیں گے۔ اب ہم دوبارہ با لکھتے ہیں۔ یہ دیکھ قلم کا آخری حصہ جو ہے قلم کے ذریعے سے ترچا ہو جاتا ہے، جس سے باقی یہ آخری حصہ بہت خوبصورتی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ بعض حضرات اس کو الگ سے قلم کے ذریعے سے مکمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ میں نے قلم کو سیدھا چھوڑنے کے بعد پھر قلم کے سرے کے ذریعے سے اس کو مکمل کرے، لیکن اس میں تکلیف بہت ہوتی ہے، اور اپنے انداز سے بس اوقات بعض حضرات سیکھ لیتے ہیں، لیکن سہولت یہ ہے کہ قلم کے اسی نوک کے اعتبار سے آپ سیکھیں گے تو آسانی کے ساتھ اس حرف کو مکمل کر سکیں گے۔ اب دیکھ لی کہ ہم نے با مکمل کری، اس کے نیچے ہم نے نقطہ ڈال دیا۔ آج کے سبق میں ہماری 2 حروف مکمل ہو چکی ہیں، مد اور با۔ انشاءاللہ العزیز ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لفظ جیم کے ساتھ، جو بہت ہی مشکل ہے، اس کو ہم آسانی کے ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔